کہ شرک کی معافی کوئی نہیں ہے، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو شرک کو ایکسپلین کیا نا، تو میں نے سوچا کہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگ بات کر رہے تھے بیٹھ کے اس کی دجال کے بارے میں، مسیح دجال کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے، اور انہوں نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب بتایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی بڑا شرک نہ بتاؤں تمہیں کہ کون سا گناہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خفی شرک ہے، جو انسان نماز پڑھے اور وہ کسی کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یہ ظاہر کرے، اس کو دیکھ کے اور اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، کہ جیسے ہم کسی فنکشن میں ہیں، پارٹی میں ہیں، سارے نماز پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بندہ زیادہ بہتر سارے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا سا بھی دماغ میں خیال آ جائے کہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو میں اس کو اور بہتر کر کے پڑھوں، ہم اپنی طرف سے تو سوچیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں اور بہتر ہی کر کے پڑھ رہی ہوں، لیکن کسی کی خاطر نیت کی بات ہے، خالص ہونے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ شیئر نہیں کر سکتے کہ اللہ کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی۔ اب دیکھیں ہم زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں، جو بھی پوری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ لوگ کریں، اگر اس کے اندر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ کسی اور کو بھی دکھا دیں یا کوئی اور بھی ہمیں شابش دے دے یا کسی اور کے لیے بھی کر لیں، تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا، خواہ ہم سارا دن بھی عبادات کرتے رہیں۔ تو یہ اتنی مجھے ڈر لگا، میں نے سوچا کہ ایک جسٹ ریمائنڈر ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ فیل کریں گے، چھوٹی سی سورہ ہے، اور اتنی آج کے بعد نہ آپ لوگ جب بھی، کیونکہ ہر نماز میں آلموسٹ ہم پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آ جاتی ہیں، تو آپ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو پڑھیں گے، اور پھر آپ کے دل میں جو چیز آئے گی نا اس کو پڑھتے ہوئے، وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو اب یہ والی چیز جو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، یہ ان کو کیا پرابلم تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر گرانا چاہتے تھے، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ یہ سٹوری تو ریگولر سنتے ہیں نا کہ اچھا یہ ہوا تھا ایسا کہ ایک آئے تھے لوگ اور اپنی پوری آرمی لے کے آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے وہ پرندے بھیجے تھے، انہوں نے پتھر برسائے تھے، اور وہ پھر ساری جو آرمی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچایا تھا ہاتھی والے جو آئے تھے۔ تو ہمیں یہ سٹوری اس لحاظ سے پتہ ہوتی ہے، لیکن آج ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ایکچولی کیا ہوا تھا، what was the reason کہ یہ جو ابرہہ تھا یہ کیوں خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، اور یہ اتنی ہیوج آرمی لے کے کیوں آیا تھا۔ تو اس چیز کو آج ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جب ان کے آباء و اجداد تھے، اس زمانے سے لے کے ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی نا مکہ میں، تو اس وقت تک بہت سے لوگ ابھی تک زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اباؤٹ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ 55 ڈیز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس سال کو ایک نشانی کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔
अच्छा, अगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल हुई थी ना, देयर वाज़ लाइक, अगर उस लिहाज़ से अगर देखा जाए तो 40 साल पहले ये वाक़या हुआ था। तो उस ज़माने में लोग उसको जानते थे, 40 साल पहले। अब देखिए अभी कोरोना हुआ है, थोड़ी देर पहले की, कुछ सालों पहले की बात है। लेकिन सबको याद है ना, जो बच्चे उस ज़माने में पैदा हुए थे वो बड़े हो रहे हैं, तो साथ-साथ वो स्टोरी सुनते आते हैं कि अच्छा कोरोना आया था, तो उस वक़्त ऐसे हुआ था, उस वक़्त ऐसे हुआ था, तो ये वाली चीज़ें पता होती हैं। अच्छा, अब अगर जमहूर उलमा हैं जो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 40 साल ही बनते हैं ना। तो अगर 55 डेज़ का हिसाब लगाते हैं तो मुहर्रम का ऑलमोस्ट आखिर टाइम आ जाता है कि जब ये वाक़या पेश आया था। अब यहाँ पे हमारे ज़हन में ये बात आती है, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल की डेट जो है ना वो तो कन्फर्म है, वो 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल की डेट है। लेकिन जब वो पैदा हुए थे ना, उस ज़माने में कोई रिवाज नहीं था कि डेट को याद रखा जाता था। लोग जो इंसिडेंट होते थे ना, उससे रिलेट करते थे कि अच्छा उस ज़माने में ये हुआ था। अब देखिए कि हमारे भी जैसे हमारी उम्र से पहले हमारी अम्मियों का ज़माना जो था ना, अम्मी की भी डेट ऑफ बर्थ मुझे जहाँ तक पता होती थी ना, तो हम पूछते थे अम्मी आप कब पैदा हुई थी? तो वो एक सीज़न के हिसाब से कि अच्छा वो फसल कटने का सीज़न था, या सम टाइम किसी और से पूछते थे तो बारिशों का महीना था, सौन भादों का वो कहते थे महीना था। कोई कहता था कि अच्छा जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ था तो उस ज़माने में मैं इतने साल की थी। तो उससे अंदाज़ा लगाते थे कि मैं इतने साल की हूँ। तो ये तो बाद में जब आईडी कार्ड बनने शुरू हुए, शनाख्ती कार्ड जो बनते थे, और उस वक़्त भी एक हुआ कि एक कन्फर्म डेट पता चलती थी कि अच्छा ये डेट में फ़लाँ पैदा हुआ है, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जिस बर्थडे सेलिब्रेशन, और फिर सेलिब्रेशन की तरफ जब आए तो हर चीज़ को सेलिब्रेट करना शुरू किया और ये वो। तो ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें अभी रिसेंटली हम देखते हैं इस तरह से। तो इस वजह से जो पैदा होने की डेट थी ना उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर जमहूर उलमा को देखो तो फिर वो हमें 12 रबीउल अव्वल की डेट मिलती है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमने बहुत दफ़ा ये भी पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का जो थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम देते थे तो कहते थे ना कि अच्छा हम तो नहीं मान रहे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो आसमान से पत्थर बरसाएँ, हमें भी पता चल जाए। तो ये क्यों कहते थे? ये इसी वजह से कहते थे क्योंकि दे नो कि आमिल फ़ील जो था, हाथियों वाला जो वाक़या हुआ था, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना घर बचाने के लिए आसमान से पत्थर बरसाए थे। वो जो परिंदे आए थे उनके मुँह के चोंच के अंदर जो पत्थर थे, तो वो उस लिहाज से कहते थे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अनफ़ाल में बयान किया। और फिर उसका जवाब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 33 में दिया था कि ये जो माँगते हैं ना, ये कहते हैं, वो पहले क्या कहते थे, फ़अम्तर अलैना हिजारतन मिनस समा, कि आसमान से हमारे लिए पत्थर बरसाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जवाब दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए उन पे अज़ाब नहीं लेके आते क्योंकि उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इनमें से अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्तिग़फ़ार करते हैं। देखें इस्तिग़फ़ार की भी कितनी, अब हमारे दरमियान तो रसूलुल्लाह है नहीं, है ना? लेकिन अज़ाब से बचने के लिए इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी बात है। ये 2 चीज़ें मेंशन हुई थी कि रसूलुल्लाह उनमें मौजूद है और दूसरा लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, इसलिए उनके ऊपर अज़ाब नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ से हम एक हिस्ट्री देखते हैं, हम वर्ल्ड व्यू देखेंगे उस वक़्त का कि अरब में 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया जाता था उस ज़माने में। एक इराक का इलाका था और एक शाम का था। तो और बगदाद और दमिश्क जो एरिया था ना, उसमें 600 किलोमीटर का फ़ासला था। अच्छा, और तीसरा कौन-सा एरिया होता था? अल जज़ीरा। अल जज़ीरा जो था ना, वो गल्फ़ और यूएई का जो एरिया है ना, उसको कहते हैं। तो अभी सबसे पहले हम गल्फ़ को देखेंगे कि ये उस वक़्त क्या हाल था, कि उसमें गल्फ़ के अंदर क्या आ रहा था, यमन का एरिया आता था। यमन थोड़ा-सा हट के था लेकिन था इन्हीं का एरिया, ठीक है? और ये एरिया जो था, अब ये गौर से, अब आप स्टोरी पूरी इसी तरह से सुनेंगे ना, आपको कभी नहीं भूलेगी क्योंकि स्टोरी अक्सर याद रहती है। अच्छा, अगर आप देखें ना यमन का एरिया, तो ये समंदर के 3 अतराफ जो थे ना वो यमन को लगते थे, तीनों साइडें यमन को लगती थी। ये उस ज़माने की सुपर पावर थी और बहुत ही जैसे होता है ना कि
ایگریکلچر کے حساب سے یا بند بڑے بڑے انہوں نے سمندر کے پاس تھے نا تو بند تھے انہوں نے بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے اور ہر ملک جو تھا وہ ان کی پورٹ یوز کرتا تھا تجارت کے لیے وہاں سے پھر یہ دوسرے جو کنٹریز تھے نا وہاں پہ جاتے تھے اور کیونکہ آ کے وہ ٹھہرتے تھے کاروبار کے لحاظ سے بھی پوری دنیا اس وقت جن لوگوں نے آگے جانا ہوتا تھا وہ یہ کیونکہ آتے تھے وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی تجارت بھی زیادہ ہوتی تھی انہوں نے جو سیر گاہیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی بنی ہوئی تھی بہت خوبصورت اور بہت آپ یہ سمجھ لیں کہ امیر ترین ملک تھا اس زمانے کا سپر پاور تھا اچھا اب یہ لوگ جو تھے ان کے بارے میں اب یہ علاقہ جو تھا نا تجارت کی وجہ سے بہت فلرش بھی کر رہا تھا اچھا تینوں طرف کیونکہ سمندر تھا جیسے میں نے بتایا آپ کو تو بڑے بڑے ڈیم انہوں نے تعمیر کیے ہوئے تھے اب کیا ہوا کہ اچھا یہ وہ ایریا تھا جس میں قوم سبا رہتی تھی آپ نے سبا کا ہم نے قرآن میں آتا ہے نا واقعہ جو قوم سبا بھی اس میں تھی اور اصحاب الاخدود جو ہم نے پڑھا کہ جو انہوں نے بڑے بڑے جو کھودے تھے ڈگ کیے تھے کیا کہنا چاہیے گڑے بنائے تھے اور اس میں آگ لگا کے لوگوں کو پھینکا تھا جن کو جو کرسچن اس وقت یہودی نہیں ہو رہے تھے یہ آگے آئے گا میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتی ہوں تو یہ وہی ایریا ہے یمن کا جہاں پہ قوم سبا بھی تھی اور اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی ہوا تھا اچھا اب ہوا کیا کہ 450 AD میں وہاں پہ ایک سیلاب آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا تو سیلاب آیا تو سارا علاقہ جو ہے نا ان کا وہ اس کے اندر بہہ گیا اب کیا تھا کہ وہاں پہ جو بچے کھچے لوگ تھے اب اکانومی پوری تباہ ہو گئی اور جو بڑے بڑے انویسٹر تھے جو بچے تھے وہ بھی وہاں سے نکل گئے اچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے نا تو 2 قبائل تھے وہاں اوس و خزرج کے نام سے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم یہاں سے اس لیے میں یہ شروع کر رہی ہوں ہم تھوڑا سا یاد کر لیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے کیا کرنا تھا اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو آگے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ہم نے سارا وقت عبادت ہی کرنی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنا اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا تھا تو ہماری زندگی کا ہر وہ عمل جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرتے ہیں اور وہ جو بھی کام کرو گے آپ صبح سو کے اٹھ کے ناشتہ بناتے ہو ناشتہ کھاتے ہو ایون بچوں کو دیکھتے ہو صفائی کرتے ہو جاب پہ جاتے ہو گھر آتے ہو آپ کا ہر عمل عبادت ہو جاتا ہے لیکن صرف بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو اس کے ساتھ جب حوا تھی اور پھر اللہ نے کیا کہا تھا کہ دیکھو جنت ساری تم لوگوں کے لیے ہے لیکن ایک پھل نہیں کھانا اور انہوں نے کیا کیا تھا وہی پھل کھا لیا اور ہوا کیا تھا کہ وہ ایک پھل کھانا کیا تھا کہ اللہ کا حکم ٹوٹا نا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹا تو کیا ہونا چاہیے اب پھل کھایا تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی نا لیکن کیا ہوا پیٹ میں تو درد نہیں ہوئی ہے کپڑے اتر گئے آج بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کو نظر آئے گا نا بچیوں کے کپڑے اس طرح سے نہیں ہے جیسے بچوں کے کپڑے لڑکوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے ان کے پیٹ میں حلال کھانا نہیں ہے یہ آپ لکھ کے رکھ لیں اس بات کو اگر حرام کھلایا ہے تو حرام نظر آتا ہے تو اس چیز کو ہم لوگوں نے اس لیے میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو نا بیس دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ آگے جو زندگی شروع ہو رہی ہے ان بچوں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن پاک میں آپ کو لگے گا کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ یونٹ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اس کو کہا کہ اچھا تم زمین پہ اتر جاؤ کیونکہ پھل کھا لیا ہے تم لوگ اترو نیچے اور جا کے تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا
کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام کو کہ تم نے تو مجھے دیکھ لیا تھا, ٹھیک ہے, تم نے دیکھا ہوا ہے, اب جاؤ, جا کے اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی, برے کام کرو گے دوزخ ملے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اب ہدایت میری طرف سے آئے گی, اور جو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو جنت ملے گی, دوسرے کو دوسری طرف ملے گی. دو ہی تو چیزیں ہیں, یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں رسول بھیجے, کتابیں بھیجی, اور آخر میں ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. پھر ہمارے پاس قرآن آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گئے ہوئے بہت سال ہو گئے, اب ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے, وہ نہیں بدلے گا. تو قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, رائٹ. تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن از our حاضر امام. گائیڈنس چاہیے تو کہاں سے لینی ہے؟ قرآن سے ملے گی, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. پریکٹیکل ہمیں دیکھنا ہے تو پھر رسول اللہ کی زندگی دیکھنی پڑے گی. تو ان دو چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اب یہ بچے اس دنیا میں آ گئے, اپنے اپنے گھر میں بڑے ہوئے, الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا, ان کی جوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی. اب جب ان کی جوڑی بن رہی ہے تو یہ جب آپس میں مل رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ایک عہد کے اندر آ رہے ہیں. عہد کیا؟ نکاح از عہد, جو یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے عہد سے پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو عہد کیا نا, تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے سنبھالنا کیسے ہے. تو اب یہاں پہ دو انسان جب بھی ملتے ہیں, یا پورا خاندان ہے یا پوری سوسائٹی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے کلیئر بتا دیا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, کہ میں نے تمہیں ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. آتَصْبُرُونَ, کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر کہا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, دیکھو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کے اور اس طرح سے جب زندگی گزارو گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے انعامات دیں گے. اچھا, یہ تو بیسک تھا کہ ہم نے کیا کیا وعدہ کیا. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے وعدہ الست کیا تھا, ہمیں یاد کوئی نہیں ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں یاد ہے. تو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم اس کے پیٹ میں تھے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ ماں نے بتایا نا کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں, ہے نا, تو میں نے تجھے پیدا کیا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہاری زندگی کے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں, جس طرح سے زندگی گزارنی ہے, وہ میرے ہاتھ میں ہے. اتنی پیاری مجھے یہ بات لگتی ہے کہ پورے قرآن میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا ورڈ جو استعمال کیا ہے نا, دو چیزوں کے لیے. ہمیں ہر ایک کو سکون چاہیے زندگی میں. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں دل کا سکون ہے, رائٹ. اینڈ سیکنڈ سکون پتہ ہے کہاں پہ کہا؟ کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو ہسبینڈ کو کہا کہ تمہارا سکون اس کے اندر, بیوی کے اندر سکون ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تمام عورتوں کو کہ اپنے آپ کو, پھر وہ تو صحیح ہے کہ خاوند کا سکون اس بیوی, اس کو خوش رکھنا, اس کو دیکھ کے رکھو کہ سکون اس کے اندر مجھے ملے گا. دوسری طرف لڑکی کو, ہم سارے خیر سے کافی زیادہ یا پھر زیادہ تر شادی شدہ ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سکون کا باعث ہوں, کیونکہ سکون تو میرے اندر رکھا ہے نا. کیا جب وہ میرے سے ملتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, کیا اس کو سکون ملتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے,
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی ہمیں بار بار یہ بات بتائی ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، رائٹ؟ نہ صرف ایک دوسرے کو ڈھانپ کے رکھنا. دیکھیے اب مانور جو ہے خیر سے وہ جب اس گھر میں آئے گی ایک نئے رشتے بنیں گے. اب اس کے لیے وہ نیا گھر ہے، ادھر نئے رشتے بن رہے ہیں. تو یہ رشتے جو ہے نا، یہ اتنا بڑا گفٹ ہے. وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو خطبۃ النکاح میں بتاؤں گی انشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے لیے مبارک رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خاندانوں کے لیے ان میں سکون رکھے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی نکاح ہوا، رسول اللہ کی سنت ہے نا کہ نکاح جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی، اب آج تو ہم اس کو درس کہہ رہے ہیں جیسے میں اب بات کر رہی ہوں، اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بیسیکلی درس دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں خطبۃ النکاح، ایگزیکٹلی سیم خطبہ اس وقت سے آج تک جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے وہی خطبہ ریپیٹ ہوتا ہے. The خطبہ از اے درس. جو ترمذی کی حدیث ہے 2509، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے رمضان آنے والا ہے نا، اس سے پہلے یہ معاملے صاف کر لیں، کیونکہ مجھے یہ حدیث جب میں لکھ رہی تھی نا تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دلوں کو صاف کر دے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے جس دل میں کدورت ہوگی، نفرت ہوگی، ایسی اندھیرے گناہوں کے ہوں گے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں آ سکتے، اللہ کا نور تو نہیں آ سکتا نا. تو سب سے زیادہ کام تو پھر ہمیں اسی چیز کو صاف کرنے پہ رکھنا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اختلافات کرنے سے بچو، آپس میں اختلافات کرنے سے بچو. دیکھیں وہ اختلافات چھوٹے لیول سے لے کے اپنے گھروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، پھر اسے باہر نکلتے جائیں، ہر طرح کے اختلافات جو ہیں ان سے بچو، کیونکہ آپس میں اختلافات مونڈ دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈ دیتا ہے، جیسے ہم گنجا کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں سر مونڈ دینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈ دیتے ہیں، بلکہ دین کو ہی مونڈ دیتے ہیں. اب دیکھیے جب گنجا کہتے ہیں تو کوئی بال نہیں نہ رہتا، سب اتر جاتے ہیں، اسی طرح سے پورا دین ختم کر دیتے ہیں ایسے لوگ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈے اینڈ تھرسڈے، سوموار اینڈ جمعرات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایوری منڈے اور ایوری تھرسڈے کو ہمارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ کے ان کو بڑے ہی خوش ہوتے ہیں. جن کے نیک اعمال جاتے ہیں نا تو پھر خوش ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پہ نازل کرتے ہیں. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے وہ منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ ہر منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے. ایک وجہ کیا تھی کہ ان دو دنوں میں نامہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت آئے کہ میرا بندہ بھوکا پیاسا مجھ سے دعائیں کر رہا ہے. تو دیکھیں ذرا کہ ہم کیسے چیزوں میں آ جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوری منتھ وہ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، جن کو ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں نا، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے. یہ ان کا روٹین والا کام تھا نا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان مسلمانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جن کے آپس میں اختلاف ہوں، کیونکہ ان 2 دنوں میں جب فرشتے نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں نا، اب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اب روزے آ رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے روزے بھی رکھے، نمازیں پڑھی، عبادت کی، سب کچھ ہم نے کیا، لیکن ان 2 دنوں میں جب نامہ اعمال جائے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو جن کے آپس میں اختلاف ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ مسلم کی حدیث ہے 652 آنے میں ابھی تک مشرکین مکہ میں سے تو زندہ تھے کچھ لوگ نا، جنہوں نے اپنی آنکھ سے یہ واقعہ دیکھا تھا، اور بہت سے لوگوں نے کیونکہ اتنا سنا ہوا تھا کہ ان کو پتا تھا اس واقعے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ تم میرے نبی کو تنگ نہ کرو، کیونکہ جو اللہ اپنے اس گھر کو، جو برک کا گھر ہے، اس کے لیے اگر اس طرح سے کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت میں کیا کرے گا. تو یہ بہت بڑا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے کہ ہمیں جب یہ چیز کا احساس ہو جائے کہ اللہ پہ جب ٹرسٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بندے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے بندے بن کے بس رہنا چاہیے. اللہ کا بندہ بن جائے تو اس کے بعد تو کوئی معاملہ ہی نہیں نہ رہتا. چلیے تو اب انشاءاللہ اب سورۃ فیل کتنی دیر ہے؟ 53. ہاں اب یہ جلدی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ سارا واقعہ وہی ہے جو سورۃ فیل میں ہم اس پوری سٹوری میں پڑھ چکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کیا نہیں تارا دیکھا. اب دیکھیے یہاں پہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. ایک ہوتا ہے ناظرہ نظر آنکھ سے دیکھنا. تارا کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے جس کو بصیرت کہتے ہیں نا وہ ہے. اب دیکھیے وہ لفظوں کی پلیسمنٹ اتنی ہم جب ترجمہ پڑھیں گے تو ہم تو سیدھا سیدھا پڑھ جاتے ہیں نا ہاں کیا تم نے نہیں دیکھا تو ہم آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہی سمجھ ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تارا کا لفظ استعمال کیا. یہ مدارے ہے کہ کیا تم نے بصیرت سے مطلب نہیں دیکھا اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا. کیفا کیفا آتا ہے حیرت کے لیے جیسے تعجب کے لیے نہیں استعمال ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں تو پتا ہے تم لوگوں نے کیا نہیں دیکھا. فعالا جو کیا. اچھا فعالا بھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں دو ورڈ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعالا اور ایک ہوتا ہے عملا. ایک ہی میننگ ہے ٹھیک ہے. عملہ جو ہے نا وہ اگر ہمارے لیے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعالہ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ لیس. یہ اللہ سبحانہ جیسے ہم نے پڑھا تھا فعال لما یرید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ایفرٹ لیس جو کام ہوتا ہے نا اس کو فعالہ کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھے تارا اور یہاں پہ فعالہ کہ تیرے رب نے ایفرٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی ہیوج آرمی کو ختم کرنے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے پہ اتنی بڑی مشکل ہے پہاڑ جتنی مشکل ہے میرے لیے پہاڑ جتنی مشکل ہے نا. آپ دیکھیں جس کے سے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار میرے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے یا پاک پروردگار آپ اس کو ہٹا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار سے اس کو ہٹا دیں گے انشاءاللہ. فعلی ربک. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں ہے. اللہ جو ہے نا ورڈ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے ہم 99 نیمز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی صفات ہے نا اللہ کے اندر وہ ساری صفات شامل ہوتی ہیں. جب ہم اللہ کر کے پکارتے ہیں نا تو جب آپ پکارتے تو ذہن میں رکھا کرو کہ میں اللہ کی ساری صفات کے ساتھ اللہ کو پکاروں. یا اللہ تو میرا رب تو میرا مالک تو میرا آقا. یا اللہ تو ذوالجلال والاکرام. یا اللہ تو حی القیوم. سارے 99 نیمز جو ہے نا وہ اللہ کے اندر آتے ہیں. لیکن جب یہ رب کا لفظ آتا ہے نا یہ اتنی محبت یہ اللہ کی صفت آتی ہے اتنی خوبصورت آتی کہ آقا کیونکہ عرب کے لوگ اس لفظ سے فیملیئر تھے. وہ آقا اور غلام کا تو سسٹم تھا آپ کو پتہ ہے نا. تو غلام جو تھا وہ اپنے مالک کو وہ کیا کہتا تھا رب کہا کرتا تھا. جیسے ہم وہ دعا بھی نہیں پڑھتے ماں باپ کو بھی کہتے تھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اس لیے وہ فیملیئر تھے اس ورڈ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ تیرا رب اور دوسرا لوگوں کو مشرکین مکہ کو کہا کیونکہ ان کے کانسیپٹ جو تھا نا آقا کا غلام کی تو زندگی اپنی کچھ ہوتی نہیں تھی
کہ رب تیرا وہ رب جو تیرا آقا ہے، جو تیرا مالک ہے، خالق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تیرا مدبر ہے، جس نے تیری تقدیر کے فیصلے بھی لکھے ہوئے ہیں، کہ وہ تجھے سنبھال لے گا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب اس لفظ کو دیکھیے کہ دیکھیں جب ہم کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم کرتے ہیں نا، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل بیت اللہ، تو بیت اللہ اللہ کا گھر، رسول اللہ اللہ کا رسول، تو جس سے نسبت قائم کی جاتی ہے نا وہ بیسیکلی وہ بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چھوٹا یا اس طرح، مطلب کیا کہنا چاہیے، درجے میں سمجھ لیں کہ مطلب وہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اسی لیے اس کی نسبت اس کے ساتھ قائم کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بی اصحاب الفیل، کہ ہاتھی والوں کے ساتھ، کہ وہ جو فوج آئی تھی ابرہہ کی، اس کو ہاتھی والوں کا کہہ دیا کہ مطلب تم تو اتنے گئے گزرے ہو کہ تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو، کہ تم ہاتھی کس کہتے ہیں، صحاب الفیل کہتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہاتھی تو نہیں آئے تھے، ہاتھی تو بھاگ گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو اس کی فوج آئی تھی نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک سینٹنس میں ہم نے تارا کو دیکھا، ہم نے فعالہ کو دیکھا، ہم نے اصحاب الفیل کو دیکھا، تو کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ کیا نہیں کر دیا تھا ان کی چال کو فی تضلیل، بیکار اور حقارت کر دیا۔ اچھا کئی تو ہم کہتے ہیں ایسی چال کو جو مکر ایسا والا جو خفیہ چھپا ہوا مکر نہیں ہوتا، خفیہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم جو ابرہہ آیا تھا وہ تو دندناتا ہوا آیا تھا، وہ تو خفیہ نہیں آیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کا پتہ ہے کیوں لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کو جو آیا تھا نا کہ میں غصے سے آیا ہوں، تو ایک بچے نے ایسے کیا تھا اور وہ لڑکوں نے آگ بون فائر کر رہے تھے تو آگ لگا دی، یہ وجہ نہیں تھی، اس کی وجہ کچھ اور تھی جس کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو اس لیے گرانا چاہتا تھا تاکہ وہ اکانومی اپنے پیسے کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر، کہ ہم کیسے میں یمن کو اس طرح سے کر دوں جیسے وہ پہلے تھا، اور یہاں سے اکانومی ان کی خراب ہوگی، لوگ نہیں آئیں گے بیت اللہ میں، تو ڈیفینیٹلی لوگ پھر یمن کے رخ کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ قیدہ کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ارسلہ اور اس نے بھیجے علیہم اوپر سے، ہوتا ہے نا اوپر سے، ان کے اوپر سے طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ اچھا ابابیل آتا ہے ایک خاص اسپیشی کے لیے بھی آتا ہے، ابابیل اس کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ والی اسپیشی جو ہے نا یہ کمال کے پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، لیکن یہ 10 مہینے مسلسل اڑتے ہیں۔ یہ مطلب 10 مہینوں میں یہ بریک بھی نہیں لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی ہم ڈاکیومنٹری میں دیکھتے ہیں کہ پرندے اڑے ہوتے ہیں تو مطلب وہ ذہن میں آتا ہے نا پھر کھانا کیسے کھاتے ہوں گے، یہ کیا کرتے ہوں گے، تو وہ چلتے چلتے ایک دم سے پانی سمندر کے اوپر سے گزرتے ہیں تو ایسے اٹھا لیتے ہیں مچھلی کو اور کھا لیتے ہیں، یا جو بھی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ تو یہ 10 مہینے تک اڑتے رہتے ہیں، اور ان کی زندگی ابابیل جو ہے نا 20 سال ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پرندے ابابیل کا یہاں پہ ذکر کیا، ترمیہم بحجارت من سجیل، کہ انہوں ترمی ہوتے جو رمی کرنا، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں تو پتہ دور سے نشانے پہ، پورا دھڑ سے نشانے پہ جو لگتا ہے نا اس کو کہتے ہیں رمی کرنا۔
تو اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं वो फेंकते थे निशाने पर उनके पत्थर बेहिजारत मिन सिजील। सिजील कहते हैं ये दोज़ख से जो वो पत्थर आए थे सिजील की वजह से। उसका जैसे मैंने आपको बताया ना दाने की तरह बारीक थे और जिस पे लगते थे मतलब वो फट जाता था और किस तरह से स्क्रैच करते थे वो सारी चीज़ें उनके जिस्म से वो ब्लड निकलना शुरू हो जाता था फ्लश पूरा और फिर पूरा उनका गोश्त और वो इस तरह से मर जाते थे। अल्लाहु अकबर फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तो उसने कर दिया मतलब अल्लाह सुब्हान तआला ने कर दिया या उन पत्थरों की वजह से जो पत्थर गिरे थे कर दिया कअस्फ़िम माकूल और भूसे की तरह खाए हुए। जैसे गाय को आप देखो ना मुंह करते हैं जुगाली उसको कहते हैं मुंह में जो भी उसने चारा खाना होता खा करती रहती और बिल्कुल बेकार जब हो जाता है तो उसको वो फेंकते हैं कि उसकी मानिंद अल्लाह सुब्हान तआला ने उस पूरी आर्मी को कर दिया। तो ये जनाब यहाँ तक हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पूरे टाइम तक आज हो गई है। मुझे ये था कि इतनी लंबी हिस्ट्री है और मैंने इतनी मुश्किल से इसको लिखा याद किया एक एक पॉइंट को ताकि आप लोगों तक क्योंकि पता है एक दफ़ा हम सुन लेते हैं ना तो हमेशा हमारे ज़हन में रहता है कि अबरहा कौन था, इसने क्यों हमला किया था, व्हाट वाज द रीज़न। उस वक्त पूरी दुनिया में मक्का की क्या हाल था, यमन कैसा था, उस वक्त जो क्रिश्चियन कंट्रीज थे जो वो उस वक्त कैसे थे, किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इंशाल्लाह अगली सूरह कुरैश में एक और हिस्ट्री आपको सुनाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार 30th पारा जैसे हमारा ख़त्म हो तो हमारी पूरी हिस्ट्री की क्लास भी साथ साथ इंशाल्लाह हो जाए। ये मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री में, लेकिन हमें जो इतने प्यारे सबक मिलते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान तआला किस तरह से अपने शायर अल्लाह जिसको कहते हैं ना कि जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह के वली, अल्लाह अपने लोगों को कभी खाली नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह सुब्हान तआला से देखें जब भी मांगते हैं ना तो ध्यान के साथ मांगे, क्योंकि एक होता है कि हम ज़ुबान से पढ़ते रहते हैं अस्तगफिरुल्लाह 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 करते हैं। एक होता है ध्यान लगाना। ध्यान भी अब कैसे करें, क्योंकि देखिए हमने अल्लाह को तो देखा नहीं है, हमने बस ये पढ़ा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है। और फिर हज़रत अली की वो बात आती कि जब हम नमाज़ पढ़ो जब तुम नमाज़ पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये नहीं हालत होती तो कम से कम ये तो अब तुम्हें पता ही है कि तुम अल्लाह सुब्हान तआला तो तुम्हें देख ही रहे। तो हमें समझ नहीं आती कि हम अल्लाह सुब्हान तआला को कैसे देखें, हम विजुअल नहीं कर पाते हैं ना। तो आप कोशिश किया करें अपने आप को इस तरह से रखें कि जैसे आप खाना काबा में हैं, जैसे आप हतीम के एरिया में हैं, जैसे आप खाना काबा के अंदर हैं और वहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला आपकी दुआ सुन रहे हैं। या फिर जस्ट इमेजिन के क़यामत का दिन है, अल्लाह सुब्हान तआला का अर्श है, वहाँ पे अर्श का तो हम इमेजिन करते हैं ना, और वहाँ पे आप अल्लाह खड़े हुए दुआ करें और आगे अल्लाह सुब्हान तआला का अर्श है और अल्लाह सुब्हान तआला आपकी दुआ सुन रहे हैं। तो वो एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ठीक है जी मुझे हो जाता है, नहीं होता। इवन नमाज के लिए ना जैसे आपने खड़े होना होता है तो पहले 1 मिनट के लिए जस्ट स्टैंड स्टिल, इमेजिन कि मैं अल्लाह सुब्हान तआला इज़ वॉचिंग मी। ये एक दफ़ा बस ज़हन में आ जाएगा ना, फिर अल्लाह अकबर कह के फिर नमाज शुरू करना, तो फिर आप काफ़ी देर तक आप उस हालत में रहते हैं कि आप अल्लाह सुब्हान तआला आपको देख रहे हैं। और अगर वो नहीं गायब हो जाती, क्योंकि ख्यालात आते हैं ना डिफरेंट,
तो फिर फ़ौरन ये वाला ज़हन में रखा करें कि अल्लाह सुब्हान तआला तो मुझे देख रहे हैं इस वक़्त। तो जब कनेक्शन बन जाता है ना, वो कहते हैं ना कि एक लम्हे का कनेक्शन होता है और कबूलियत हो जाती है। अल्लाह सुब्हान तआला कुन कह देते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी इतनी सिफ़ात अपनी बताई कि देखो किस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला के जो नहीं मानते अल्लाह सुब्हान तआला के सामने आ जाते हैं। अल्लाह देखिए, हम कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात पढ़ते हैं। मुसलमानों को अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या-क्या अहकामात दिए हैं कि किस तरह से तुम लोगों ने करना है। हमें मुश्किल लगता है, हमें पता नहीं क्यों मुश्किल इतने लगते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा कि जब तुम घर से निकलो किस हालत में निकलो। जब तुम देखिए, आजकल शादियों का सीज़न है। अब कितनी कोशिश करते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेहंदियों पे चलो नहीं जाना, ठीक है, नहीं जाते हैं, मेहंदियों पे नहीं जा। अब क्या करें, शादी पे जा रहे हैं, उधर भी वही चक्कर शुरू हो जाता है। जैसे ही दुल्हन एंटर होती है, फिर थोड़ी देर के बाद जी अब दुल्हन जो है वो और दूल्हा डांस करेंगे। अब वो म्यूज़िक ऑन हो जाता है, फिर दूल्हा-दुल्हन डांस करते हैं, फिर दुल्हन की माँ भी आ जाती है, बाप भी आ जाता है, दूल्हे के माँ-बाप भी आ जाते हैं, फिर वो फ्लोर में डांस करते हैं। उसके बाद फिर खाना नहीं देते जब तक वो सारी एक्टिविटी आप नहीं देखो। अल्लाह अकबर! तो क्या हम मुसलमानों ने अपना हाल कर लिया है। और फिर इतनी तावीलें, इतनी चीज़ें कि नहीं इसमें क्या है तो उसमें क्या है। क्योंकि मैं कहती हूँ जिनकी ज़िंदगियों में कुरान खुल जाता है उनको समझ आ जाती है। लेकिन दर्द ये है कि या पाक परवरदिगार वो भी हमारे लव वन्स हैं, हमारी ख़ानदान के लोग हैं, हमारी फैमिली है, हमारे अल्लाह सुब्हान तआला उन सबको अपनी हिफाज़तों में रखना। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक बात भी पता चलती है, बता दो, फैला दो उस बात को। अल्लाह सुब्हान रसूल अल्लाह ने कहा था ना कि एक आया भी समझ आती है तो दूसरे तक पहुँचा दो। तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें, अल्लाह सुब्हान तआला कबूल कर ले। और हमें देखिए, रसूल अल्लाह को अल्लाह ने कहा ना कि आपका काम नहीं है, आप हिदायत नहीं दे सकते, आपका काम सिर्फ़ मेरी बात पहुँचा देना है। तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं आना। आपने ये नहीं कि मैं कितनी दफ़ा कहा है फिर भी नहीं सुनती, तो ये जज भी नहीं करना, ठीक है? आपको अल्लाह का शुक्र है, मौका मिलता है ऐसी बात कहने का, तो क़यामत के दिन कह देंगे यार पाक परवरदिगार आपने जिस मकसद के लिए भेजा था मैं अपना मकसद पूरा कर रही हूँ। तो बात किया करें। पार्टीज़ में जब जाते हैं घर से सोच के निकले करें। कोई एक हदीस ना पहले से दिमाग में रखें कि आज जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठूँगी ना, तो मैंने बहाने-बहाने से, क्योंकि कोई ना कोई बहाना निकल आएगा। तो वही हदीस जो आपने याद की होगी ना, वो आपने डिलीवर कर देनी है प्यार से। और किसी को पर्सनली अटैक नहीं करना, किसी के बारे में पर्सनली बात नहीं करनी। जब आप बात करेंगे तो मतलब ऑन द होल कि आज सोसाइटी में ऐसे हो रहा है, तो ऐसे करके बात जब आप करते हो ना, तो किसी को फिर वो नहीं लगता कि मेरी इंसल्ट हुई है या इस तरह से। तो एक पैगाम भी पहुंच जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला देखें, आजकल ऐसा सीज़न भी है ना, तो बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा इंशाअल्लाह कि हम अल्लाह का पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकें। अब इजाज़त दीजिए फिर इंशाअल्लाह सूरत कुरैश लगता ना, ऐसे लगता था छोटी-छोटी सूरतें आई हैं, 3-4 सूरतें एक ही दफ़ा में हो जाएँगी और फिर इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और हर सूरा में अब टेस्ट इंशाअल्लाह आपका होगा। फ़रज़ाना जब टेस्ट बना रही होती हैं तो हमेशा पूछते हैं साज़ा 1 सूरा के 2 सूरा। और मैंने लास्ट टाइम उसको ये कहा कि फ़रज़ाना यूँ करना कि आप 2 सूरा का अलग-अलग टेस्ट बना लो। अगर 1 हुई तो 1 पोस्ट कर देंगे, 2 हुई तो 2 टेस्ट पोस्ट कर देंगे। तो वही बात हुई कि 1 ही सूरा मुश्किल से कंप्लीट हुई है।